الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن دعا بدعوتہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان سب سے بڑی قیمتی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں نعمتیں تو بہت سی ہیں، لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن جو قدر و قیمت ہے وہ ایمان کی ہے۔ بہت سی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ بہت سی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو عطا فرمائی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، ایمان کی دولت بڑی قیمتی دولت ہے۔ اس کا بچانا اور اس کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ زمانہ بڑا ہی پرآشوب زمانہ ہے۔ اس میں طرح طرح کے فتنے پائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کی برائیاں پائی جا رہی ہیں، جس میں ایمان کا بچانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ایمان کا بچانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور ایمان کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو جس مذہب کو ہم کو عطا کیا ہے وہ اسلام مذہب ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسند ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ صاف صاف قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص اسلام مذہب کے علاوہ کوئی مذہب اختیار کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ جو ہے وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اسلام یہ بہت پاک مذہب ہے۔ اسلام ایک مستقل دین ہے، اسلام ایک مستقل تہذیب ہے، اور اسلام کے اندر وہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی ہیں جو ہر مسلمان کے لیے اس کو اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے، اپنی زندگی میں اتارنا اس کو ضروری ہے۔ اسلام سچا اور پکا مذہب ہے، اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، اسلام ہمیں امن کی دعوت دیتا ہے، اسلام ہمیں عدل کی دعوت دیتا ہے، اسلام ہمیں اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دیتا ہے، اسلام ہمیں محبت و مساوات کی دعوت دیتا ہے، اسلام ہمیں رواداری کی دعوت دیتا ہے۔ غرض اسلام تمام مجموعے پر حاوی ہے۔ اگر اسلام جو ہے
ہماری زندگیوں میں آ جائے تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے، ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، بشرطے کہ اسلام ہماری زندگی میں آ جائے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اور میں نے اس پر اتمام کر دیا تم پر اپنی نعمت دین اسلام کو، اور میں اسلام سے میں راضی ہوں، اور تمہارے لیے میں اسلام سے کیا ہے، میں راضی ہوں، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں ایسی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں، اپنی زندگی کو بنا لیں، اپنی آخرت کو بنا لیں، اور اپنے زندگی میں یعنی ایسے کام کر کے جائیں جس سے اللہ ہمارا راضی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روح کو تازگی حاصل ہو، خوشی حاصل ہو۔ اور اسلام ہمیں وہ تعلیم دیتا ہے جس کو اپنا کر کے ہم اپنی زندگی کو جو ہے بنا سکتے ہیں اور سنوار سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأسود على ابید ولا لأبید على اسود الا بالتقوى۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ہے نہ عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل ہے، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے، اور نہ گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے۔ جو فضیلت حاصل ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مومن بھائی ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یخذلہ ولا یحقرہ، کہ جو ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور نہ اس پر جو ہے نہ اس کو رسوا کرتا ہے نہ اس کو حقیر کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مومن بھائی ہیں۔ آج میرے بھائیو دوستو، آج ہم نے اسلامی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، آج ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، آج ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، اور جو ہے اس کے نتیجے میں آج جو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے رسول کو بھلا دیا، اللہ اور اسلامی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا، اور اسی طرح قرآنی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو ہم نے بھلا دیا، جس کی وجہ سے آج جو ہے ہم کو یہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج پوری دنیا اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ کیسے اسلام کو مٹایا جائے، کیسے اس کے ماننے والوں کو مٹایا جائے، کیسے اسلامی تعلیمات کو ختم کر دیا جائے، اور کیسے جو ہے یعنی مساجد کو ختم کر دیا جائے، کیسے مدارس کو ختم کر دیا جائے، اور کیسے اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو ختم کر دیا جائے، اور کیسے جو ہے کیسے ان کو جو ہے ان کی تعلیمات کو ختم کر دیا جائے۔ یہ سب پوری طرح سے ایک پلاننگ کے ساتھ یعنی یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ آج پوری کی پوری دنیا ہماری دشمن ہو گئی ہے، اسلام کی دشمن ہو گئی ہے، اسلام کے ماننے والوں کی دشمن ہو گئی۔
آج جو ہے یعنی جو ہے ہمارا یہاں پر رہنا دشوار گزار ہو رہا ہے، ہمارا یہاں پر رہنا ان کو کھٹک رہا ہے، اور پورے کے پورے لوگ پورے کے پورے لوگ جو ہے ہمارے آج دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ جبکہ جو ہے اسلام نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اسلام نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن جو ہے اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ اس کو جو بھی اپنا لے گا اور جو بھی اس کو جو ہے اپنے زندگیوں میں لے آئے گا وہ کامیاب و کامران ہوتا چلا جائے گا، کامیاب و کامران ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے دور سے داخل ہو جاؤ، اور جو ہے تم شیطان کے منصوبوں کی، شیطان کی لائنوں کی تم پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے انہ لکم عدو مبین ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان جو ہے یہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو جو ہے آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ آیا جو ہے ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں؟ آیا ہم جو ہے سنتوں پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ آیا ہم جو ہے آخرت کی تیاری ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آیا جو ہے ہم احادیث نبویہ پر عمل پیرا ہو رہے ہیں کہ نہیں پیرا ہو رہے ہیں؟ اگر ہم نے جو ہے یعنی اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنا عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو جو ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر جو اسلام ہے، اسلامی تعلیمات ہے، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آئیں۔ ہم آج ہمارا یعنی جو جس مقصد کے لیے ہمارا آنا ہوا ہے اس دنیا کے اندر، آج ہم اپنے مقصد کو بھولے ہوئے ہیں، وہ مقصد زندگی کیا ہے؟ وہ مقصد زندگی یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ تو میرے محترم بھائیو دوستو ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر آدمی کو، ہر جو ہے جاندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچ کر کے اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے کہ ہم نے یعنی کون سے اچھے عمل کیے ہیں اور کون سے ہم نے برے عمل کیے ہیں۔ اگر ہم نے اچھے عمل کیے ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا، اگر ہم نے برے عمل کیے ہیں تو ہم کو برا بدلہ ملے گا۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، دو مقام بنا رکھے ہیں، ایک جنت بنا رکھا ہے اور ایک جہنم بنا رکھا ہے۔ اگر اچھے عمل کیے ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر برے عمل کیے ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ میرے محترم بھائیو دوستو لہٰذا ہم تمام مسلمان بھائیوں کو سوچنا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں بھائیوں کو سوچنا ہے اس بات کو کہ جو ہے ہم اپنی زندگی کو بنا لیں، اپنی زندگی کو سنبھال لیں۔ اب جو اعمال ہم بنا کے لے جائیں گے، جو اعمال ہم کر کے جائیں گے، یہی عمل ہمارے کام آئے گا، یہی عمل ہمارے کام آئے گا۔ اگر ہم نے جو ہے اپنے اعمال کو نہیں بنایا، ہم نے اس کی فکر نہیں کی، ہم نے آخرت کی فکر نہیں کی، اور ہم صحیح طریقے سے یہاں دنیا کے اندر نہیں رہے اور وہی تباہی چیزوں میں ہم اپنی زندگی کو لگائے رکھا، تو میرے محترم بھائیو دوستو ہمیں بڑا پچھتاوا ہوگا، بڑی پشیمانی ہوگی، بڑی شرمندگی ہوگی ہمیں کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر موقع دے دیتا، ہم پھر دنیا کے اندر جاتے اور پھر جو ہے نیک عمل کرتے، تو جو ہے موقع نہیں ملے گا، پھر موقع نہیں ملے گا۔ پھر وہ جو یہ قیمتی جو اوقات ہیں، قیمتی ایام ہیں، قیمتی شب و روز ہیں، یہ جو ہم گزار رہے ہیں، یہ قیمتی شب و روز جو ہے پھر دوبارہ جو ہے آنے والے نہیں ہیں اور دوبارہ ملنے والے نہیں ہیں۔ جو دن گزر گئے 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے اور ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نہیں کچھ کر سکے، تو میرے محترم بھائیو دوستو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا میرے بھائیو دوستو۔
کیونکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو اپنے اعمال کو بنانے کے لیے بھیجا ہے یہاں پر، اپنے اعمال کو سنوارنے کے لیے یہاں بھیجا ہے، لیکن آج ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ تو اگر ہم نے جو ہے ایسی واہی تباہی اور لاپرواہی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری تو میرے محترم بھائیو دوستو جو ہے جب اللہ کے حضور ہماری حاضری ہوگی تو ہم جو ہے جواب نہیں دے پائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ بندے کے قدم ہرگز اس جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک جو ہے 4 سوالوں کا جواب وہ نہیں دے لے جائے گا۔ 4 سوالوں کا وہ جواب جب تک دے نہیں لے گا تب تک اس کے قدم جو ہے اس کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ اور وہ 4 سوال کون ہوں گے؟ آپ کو بار بار بتایا جا چکا ہے، پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جو ہے عمر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ جو ہے ہم نے تم کو قیمتی عمر دیا تھا، تم نے اس کو کہاں ختم کیا، اس کو کہاں ختم کیا، کہاں لگایا، کہاں جو ہے کس جگہ میں تم نے اس کو جو ہے لگا کر ختم کیا۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو اگر ہم نے اپنی عمر کو صحیح لگایا ہوگا، صحیح جگہ پر لگایا ہوگا، صحیح گزار کے گئے ہوں گے تو ہم اس کا جواب دے لے جائیں گے۔ اور اگر پھر اس کا دوسرا سوال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ فیما ابلا، میں نے تم کو جوانی دی تھی تو تم نے اس کو کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا، کیسے جو ہے اس کو استعمال کیا، تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا ہم سے، تو ہم کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آج میرے بھائیو دوستو جو ہے نوجوان جو ہماری نسل ہے وہ بہت ہی زیادہ لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، واہی تباہی چیزوں میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، اور اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کو جو ہے ایک ایک پل کا ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کو حساب دینا ہے۔ بڑی لاپرواہی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو یہ قیمتی سرمایہ ہے، جوانی قیمتی سرمایہ ہے، اگر ہم نے اس کو ایسے ہی ضائع کر دیا تو ہم کو بھی جو ہے جیسے عمر گزر گئی تو ان کو پچھتاوا ہوا، اسی طرح نوجوانوں کے بھی جو جوان لوگ ہیں ان کو بھی پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا ہوتا۔ اگر اللہ کی عبادت میں لگا دیا ہوتا تو پھر جو ہے ہم کو یہ عرش کا سایہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے عرش کا سایہ ہے وہ ہم کو نصیب ہوتا۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو یہ بڑی قیمتی دولت ہے جوانی کو جو ہے اپنی برباد نہ کیجئے، اپنی جوانی کو ختم نہ کیجئے، اپنی جوانی کو جو ہے یعنی اس کو صحیح طریقے سے استعمال میں لائیے، تو یقیناً جو ہے یہ آپ کی جو ہے یہ آپ کے لیے گواہی بن جائے گی یہ جوانی آپ کے لیے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو ہم کو جوانی جو ہے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے مال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ جو ہے میں نے تم کو مال دیا تھا، تم نے اس کو کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے کمایا، اور کہاں لگایا، کہاں صرف کیا، تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب لے گا۔ تو اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے اس کو جواب دے لیا تو میرے محترم بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے بارے میں سوال کرے گا کہ جو ہے میں نے تم کو علم دیا تھا، تم نے اس پر کتنا عمل کیا اور کتنا جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، کتنا اس پر جو ہے تم نے اپنے آپ کو لگایا۔ تو جو ہے اگر ہم نے علم کو صحیح طریقے سے حاصل کیا ہے اور صحیح طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے اور صحیح طریقے سے لوگوں کی خبر رہنمائی کی ہے اس علم کے ذریعے سے، تو میرے محترم بھائیو دوستو جو ہے ہم تو اس وقت کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا اور لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچایا تو بڑا ہم کو بہت کرنا پڑے گا اور بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو یہ 4 سوالات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کرے گا، اگر ہم نے اس کا پورا جواب دے لیا تو ہم جو ہے کامیاب و کامران ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے اس کا پورا جواب نہیں دیا تو ہم کو بڑی جو ہے ناکامی ملے گی، بڑی شرمندگی حاصل ہوگی اور جو ہے ہم فیل ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو جو ہے ہمارا کہنا یہ ہے اپنے تمام بھائیوں سے کہ جو ہے عمر کا جو ہے قیمتی حصہ، جوانی کا قیمتی حصہ، علم کا اور مال کا جو حصہ ہے اس کو صحیح طریقے سے خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔